کربلا میں یوم عرفہ کی تیاریاں دیکھیں، کیا کیا کام ہو رہا ہے، اور یہ مشینیں حرم مولا حسین علیہ السلام کے ارد گرد کیا کر رہی ہیں، کس طرح مصنوعی بارش کا انتظام کیا جاتا ہے حرم مولا حسین علیہ السلام میں، اور یہ جو تارے لگائی جاتی ہیں، یہ جو صاحبان لگائے جاتے ہیں، یہ کس لیے لگائے جاتے ہیں، چاروں طرف صاحبان کس وجہ سے لگائے جا رہے ہیں، ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ کربلا حرم مولا حسین علیہ السلام میں یہ جو تارے لگی ہوئی ہیں، یہ کیوں لگائی گئی ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کو اس ہر ویڈیو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، تمام مومن مومنات کو میری طرف سے سلام اور یا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا مولا میں یوم عرفہ کی تیاریاں کافی عروج پر ہیں اور کافی بہت ہی تیزی سے کام جاری ہے کربلا مولا میں۔ یہ جو سامنے آپ یہ صاحبان دیکھ رہے ہیں، یہ جو سرخ رنگ کا کپڑا لگایا جا رہا ہے، یہ کس لیے لگایا جا رہا ہے؟ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے نا کہ کربلا مولا میں گرمی کی شدت شدید ہوتی ہے، بہت زیادہ کربلا مولا میں گرمی ہوتی ہے، تو یوم عرفہ کے دن زائرین کو دھوپ سے بچانے کے لیے یہ سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ حکم ہے کہ کربلا میں جیسے گرمی زیادہ ہوتی ہے تو جو یوم عرفہ کی دعا ہوتی ہے وہ دھوپ میں بیٹھ کے پڑھنی چاہیے، اسی وجہ سے۔ یہ اب سامنے دیکھیں، صاحبان کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے ارد گرد اور مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے ارد گرد یہ بڑے بڑے پودے وہ بھی رکھے جا رہے ہیں، تاکہ زائرین کی یہ جو ہوا ہے، تاکہ زائرین کا جو سانس ہے اس میں گھٹن محسوس نہ ہو ان کو، اور ہوا تر و تازہ ہو کر زائرین امام حسین علیہ السلام تک پہنچے۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ، کس طرح مشین آئی ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کے حرم کے باہر یہ خوبصورت اور بڑے بڑے پودے نصب کیے جا رہے ہیں، صرف اور صرف زائرین کی خدمت کے لیے۔ کربلا مولا میں جو نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ تقریباً 50 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پورے اس بازار میں بھی یہ صاحبان، یہ فیسلٹی زائرین کو دی گئی ہے تاکہ ان کو دھوپ میں بچایا جا سکے، اور اس طرف تو ایک تہہ نہیں بلکہ ڈبل تہہ کر کے یہ صاحبان، آپ مولا حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف جائیں یا مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے ارد گرد کے جو رستے ہیں جہاں سے زائرین گزر کے آتے ہیں، ان تمام رستوں پر یہ صاحبان لگا دی گئے ہیں تاکہ زائرین کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ اور کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ زائرین امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مہمان ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے، اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ عراقی حکومت اور یہ جو خادم ہے، یہ کوئی حکومت نہیں بلکہ کر رہی، یہ جو امام حسین علیہ السلام کے حرم کے جو زائر ہیں، جو خدام ہیں مولا حسین علیہ السلام کے حرم کے، یہ سارے انتظامات وہی کر رہے ہیں۔ مشینریز آ گئی ہیں، صاحبان لگائے جا رہے ہیں، مصنوعی بارش کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے آپ کو وہ بھی آگے چل کے دکھاتا ہوں۔ کربلا بین الحرمین شریفین کے کیا منظر ہیں اور کس طرح سے تیاریاں ہو رہی ہیں اس جگہ پر، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ جو بھی چینل پہ نئے ہیں برائے مہربانی ایک بار چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی زیارات کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ماشاءاللہ جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں، زائرین کی تعداد حرم مولا حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ماشاءاللہ کربلا بین الحرمین شریفین کے یہ خوبصورت مناظر، ابھی 2 زائرین جو ہیں وہ حرم مولا حسین علیہ السلام میں کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پورے حرم مبارک میں یہ جو آپ تاریں دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ قطاریں دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر زائرین نے ایک فوارے سے فٹ کی ہوتے ہیں جو زائرین کے لیے مصنوعی بارش کا سبب بنتے ہیں، تاکہ کیونکہ کربلا بین الحرمین شریفین میں صاحبان نہیں لگائے جاتے، کوئی سر پہ چیز نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ تارے لگا دی جاتی ہیں تاکہ زائرین، باہر کے جو زائرین ہیں جو حرم کے باہر ہیں ان کے لیے تو صاحبان لگا دی جاتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ تارے نصب کی جا رہی ہیں جن کے اندر ایک مخصوص قسم کا فوارے فٹ کیے جائیں گے۔ جب زائرین کربلا بین الحرمین شریفین میں بیٹھیں گے تو ان کے اوپر دھیمی دھیمی سی یہ جو بوندا باندی ہے یہ ہوتی رہے گی، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی محسوس ہوگی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے زائرین امام حسین علیہ السلام کو فیسلٹیز دی جائیں، ان کو سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی
کوئی اذیت اور کوئی تکلیف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین کو نہ ہو۔ پورے کربلا بین الحرمین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی مناظر ہیں۔ سامنے روضہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، لاکھوں درود و سلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ دعائے عرفہ، یہ جو میدان عرفہ، یہ میدان کربلا میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور عرفات کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی پڑھنی چاہیے۔ ان فرامین پر، مولا کے ان بتائے ہوئے اقوال پر عمل کرتے ہوئے عرفات کے دن یعنی کربلا بین الحرمین شریفین میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد سے زائرین اس مقام پر موجود ہوتے ہیں، اور ان کی سہولیات کے لیے، ان کی خدمت کے لیے زائرین رات دن کر کے کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سامنے روضہ مولا غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا پورے کربلا بین الحرمین شریفین میں جو مصنوعی بارش کا اہتمام ہوتا ہے، اس کی جو سارے کام ہیں وہ انشاءاللہ جلد مکمل ہو جائیں گے، تاکہ زائرین کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی۔ بین الحرمین میں ماشاءاللہ سے کافی حد تک کام مکمل ہو چکا ہے۔ جو کام رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی یوم عرفہ کے دن آنے سے پہلے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ زیارت کرے سب۔ اور یہ جو سامنے آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں، یہ منظر جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، یہ کربلا بین الحرمین کے ہیں، جہاں پر یہ مشینیں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں کام کر رہی ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو ایک مشین نظر آ رہی ہے، یہ جو مصنوعی بارش کے جو تاریں لگائی ہوئی ہیں، اس میں پائپ فٹ کر رہے ہیں، جن سے پانی نکل کر بوندا باندی ہوگی اور زائرین کو کسی بھی قسم کی تکالیف برداشت نہیں کرنا پڑے گی۔ یہ جو سامنے مشین آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سائبان لگا رہی ہے۔ ان تاروں کے اوپر سائبان نصب کیے جائیں گے۔ یہ جو سرخ کلر کی چادریں ہیں، یہ نصب کی جائیں گی تاکہ زائرین کو گرمی سے بچایا جا سکے۔ تاروں کے اوپر ان کو لپیٹ دیا جائے گا زائرین کے لیے، تاکہ جو ہوا ہے وہ بھی ٹھنڈی ہو کر آئے، زائرین کو کسی قسم کا کوئی مشکل اور پریشانی کا باعث نہ کرنا پڑے۔ ابھی جیسا ذی الحج چل رہا ہے، اس کے بعد محرم آ جائیں گے، اور پھر سفر، اور یہ جو سائبان لگ رہے ہیں، یہ جو مصنوعی بارش کے پائپ فٹ ہو رہے ہیں، یہ اسی طرح لگے رہیں گے۔ یہ بالکل کلوز نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ محرم اور سفر میں گرمی کا زور بہت شدید ہوتا ہے، اور یہاں پر ہجوم اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور مشین آ گئی ہے، جو مولا حسین علیہ السلام کے اور مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے بالکل باہر، یہ مولا عباس کے حرم کے باہر کا حصہ ہے، جہاں پر یہ تاریں نصب کی گئی ہیں مصنوعی بارش کی، اور اس کے اوپر اب یہ سائبان لگائے جا رہے ہیں۔ آگے چل کے آپ کو ایک اور اپڈیٹ بھی دوں گا۔ 2 حصوں میں رستے کو تقسیم کر دیا گیا ہے، تاکہ زائرین کا جو رش ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت منظر ہے زائرین کی خدمت کا۔ ضرور ویڈیو کو شیئر کیا کریں، واجب نہیں بلکہ اوجب سمجھ کے۔ جو نئے ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے۔ سبحان اللہ، جیسے جیسے ایام عزا قریب آ رہے ہیں، یہاں پر سہولیات جو ہیں زائرین کے لیے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو حرم امام حسین علیہ السلام کے جو خادمین ہیں، وہ زائرین کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جیسے ہی یوم عرفہ آئے گا، کیونکہ زائرین کی بہت بڑی تعداد ہوگی، تو یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ پر بھی زائرین بیٹھے ہوں گے، اور یہ موقف کی طرف سے سڑک پر بھی پانی پھینکا جا رہا ہے، تاکہ جو زمین کی گرمی ہے، تاکہ جو زمین کی تپش ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور زائرین کو کسی قسم کا بھی سامنا مشکلات کا نہ کرنا پڑے۔ یہ مولا عباس علیہ السلام کے سامنے روزہ، اور بالکل مولا عباس علیہ السلام کے روزے کے بالکل سامنے ہی یہ سارے منظر اور یہ ساری زیارت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ضرور ویڈیو کو لائک کریں، ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے تو ضرور کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور ضرور شیئر کریں۔ زائرین کی سہولیات کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چلم امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے انشاءاللہ تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گی۔ ڈسکرپشن انشاءاللہ ضرور چیک کیا کریں۔ بہت جلد ایک چینل بنا رہے ہیں، واٹس ایپ چینل ہے، جہاں پر آپ کو لائیو کی ساری اپڈیٹ بھی ملیں گی۔ یہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں،
امام حسین علیہ السلام کے حرم کے ارد گرد یہ جو بیریئر لگا دی گئے ہیں، یہ جو زنجیر لگا دی گئے ہیں، یہ پوچھے کس وجہ سے؟ تو جب یوم عرفات آئے گا زائرین کی بہت بڑی تعداد، کیونکہ جو زائرین ہیں مولا کے چاہنے والے، وہ جب آئیں گے، یہ جو ایک رستہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ زائرین کے جانے کا رستہ ہے، اور جو آپ رائٹ سائڈ پہ جو رستہ دیکھ رہے ہیں یہ زائرین کے آنے کا رستہ ہے۔ یہ بھی صرف اور صرف زائرین کی سہولیات کے لیے لگایا گیا ہے، تاکہ زائرین کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ اور کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہ آئے، سکون سے زائرین جائیں اور سکون کے ساتھ واپس آئیں۔ مولا حسین علیہ السلام کے حرم کے ارد گرد بھی چاروں طرف صاحبان اور یہ بیریئر لگا دی گئے ہیں، اور مولا عباس علیہ السلام کے حرم مبارک میں بھی یہ بیریئر لگا دی گئے ہیں، تاکہ رش کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، زائرین کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اور جو انتظامیہ ہیں، ایک یہی نہیں آپ سامرا چلے جائیں، کاظمین چلے جائیں، نجف اشرف چلے جائیں، وہاں پر بھی بالکل یہی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے حرم امام حسین علیہ السلام اور جیسے ہی کربلا میں ایام عزا آ رہے ہیں تو ہر جگہ پر یہ انتظام کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو نظام دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے بھی انتظام ہیں، جو ایک دو دن کے نہیں، یہ کتنے عرصے سے چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر طرف صاحبان ہی صاحبان، صرف اور صرف زائرین کو گرمی سے بچانے کے لیے، زائرین کی سہولیات کے لیے یہ صاحبان لگائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ تمام مومن مومنات کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کو زیارات نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، اندھک کاوشیں کی جا رہی ہیں، اندھک محنت کیے جا رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کے زائرین کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ بہت سارے اقدامات حرم مولا حسین علیہ السلام کی طرف سے زائرین کے لیے کی۔ اور ناظرین کرام، یوم عرفہ کوئی عام دن نہیں ہے، کوئی چھوٹا دن نہیں ہے، بہت بڑا دن ہے۔ اسی وجہ سے تو زائرین امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک کی طرف رخ کرتے ہیں، اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں زائرین امام حسین علیہ السلام کی بتائے ہوئے فرمان کے مطابق، ان کی روایات کے مطابق کھلے آسمان کے نیچے آ کے دعائیں مانگتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، دعائے عرفات پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی مناظر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گے، ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے انشاءاللہ۔ جب تک زندگی رہی انشاءاللہ ضرور آپ تک یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں گی۔ آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے، ضرور سپورٹ کریں، ضرور شیئر کریں۔ آخر پر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو واجب نہیں بلکہ اوجب سمجھ کے شیئر کیا کریں، اپنی مومن بہن تک، اپنے مومن بھائی تک، اور جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، ان تک ضرور یہ ویڈیو پہنچایا کریں، تاکہ جو نہیں آ سکتے وہ گھر بیٹھ کے یہ مناظر دیکھ کر اپنے دل کو سکون دے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے مولا آپ تمام مومن مومنات کو ضرور زیارت نصیب فرمائے، ضرور کربلا آپ لوگ آئیں، امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کریں، مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کی زیارت کریں، کاظمین کی زیارت، سامرہ کی زیارت، نجف اشرف کی زیارت، اور جتنی بھی مقدس زیارات ہیں اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کو نصیب فرمائے۔ ضرور سپورٹ کیا کریں، ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک چینل بھی بنا رہے ہیں واٹس ایپ کا، جہاں پر آپ کو کربلا مولا کی ہر اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو ضرور لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔